اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، روئے زمین میں پھرو، فانظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ درمیان میں جو غزوہ احد میں جن دو جماعتوں کے دل میں تھوڑی کم ہمتی آئی تھی، ان کو ہمت دلانے کے لیے غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا۔ پھر غزوہ احد میں جو مالی غنیمت سمیٹنے کی نیت سے صحابہ کرام نے اس ٹیلے کو چھوڑ دیا، تو مال کا دل میں کوئی حرص یا لالچ آ جائے، اگرچہ صحابہ کرام والا وہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے دلوں میں، اور اس حرص اور لالچ کا جو منبع ہے، جو بنیاد ہے، سود، اس کو حرام قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں خرچ کرنے کو اللہ کے راستے میں، اور لوگوں سے محبت کرنے کو، غصہ پی جانے کو، معاف کرنے کو، ان اوصاف کی ترغیب دے دی۔ تو اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امتیں ایسی گزری ہیں کہ جن میں اسی طرح دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک منکرین تھے، مکذبین تھے، جھٹلانے والے تھے انبیاء کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے جھٹلانے والے تھے، اور دوسرے ماننے والے تھے۔ تو تم تو شام کی طرف سفر کرتے ہو، مکہ سے بھی جاتے ہو، شام مدینہ سے بھی جاتے ہو، اور شام کے راستے میں ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے۔ قوم لوط کی بستی پر تمہارا گزر ہوتا ہے، اور عاد اور سمود کی بستیوں پر تمہارا گزر ہوتا ہے۔ تو وہاں تم ذرا دیکھ لو کہ جن نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، جیسے یہ کفار مکہ اب کر رہے ہیں تمہارے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کار انہیں تباہ کر دیا۔ وقتی طور پر اگر وہ کچھ غالب بھی آ گئے، لیکن انجام ان کا تباہ کن تھا۔ تو یہ کفار مکہ بھی اگر وقتی طور پر احد میں غالب آ چکے ہیں، آ گئے ہیں، تو ان کا یہ غلبہ عارضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ان کو سامنا کرنا ہے۔ اور مسلمان وقتی طور پر اگر مغلوب بھی ہو گئے تھے، لیکن انجام کار وہ غالب آ گئے، تو یہ پرانے اور واقعات ان کو تم خود بھی اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہو، ان کو دیکھ لو اور اس سے سبق اور عبرت حاصل کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے، سابقہ انبیاء کے واقعات بکثرت ذکر کیے ہیں، لیکن اگر ہم ان واقعات میں غور کر لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ہرگز یہ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کسی واقعے کو ہی بیان کر لیا جائے کہ یہ ہوا ہے کسی زمانے میں، بلکہ اس واقعات سے مقصود کوئی سبق دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسی غزوہ احد کو ہی لے لیں، قرآن مجید میں غزوہ احد کا ذکر ہے، لیکن غزوہ احد کے ایک ایک جزئیہ کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، سارا پورا واقعہ یہاں پر مذکور نہیں ہے قرآن مجید میں، بلکہ غزوہ احد سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں وہ ذکر ہے۔ پہلے دو گروہوں کے دلوں میں کم ہمتی آ گئی، غزوہ احد میں آ گئی، تو وہ ذکر کر لی، اور اس سے جو ہے نا بتا دیا کہ یہ کم ہمتی ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ظاہری اسباب اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جیسا کہ بدر میں توکل کیا اور اللہ کی پھر مدد آئی۔
یہ ایک سبق ملا ہمیں۔ پھر غزوہ احد میں جو صحابہ کرام کی طرف سے وہ ٹیلہ چھوڑنے کا اور درہ چھوڑنے کا جو واقعہ ہوا، وہ صرف واقعہ ہوا یہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس سے یہ بتا دیا کہ اس طرح کی حرص، اور یعنی وہ تو ہرگز حرص نہیں تھی، یعنی کسی بھی طرح انسان کے دل میں حرص ہو، لالچ ہو، بخل ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کی بنیاد سود ہے، یہ سود نہیں ہونا چاہیے اسلامی معاشرے میں، اور اس کے مقابلے خرچ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں خرچ کرنے کا مادہ، اور غصہ پی جانے والا، لوگوں سے درگزر کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر معافی ہونی چاہیے، جس طرح صحابہ کرام نے معاملے میں کیا۔ تو یہ ہے، تو قرآن مجید میں جتنے واقعات گزر چکے ہیں اور ذکر ہوئے ہیں، وہ چونکہ لوگوں کے نظروں کے سامنے ہیں، وہ بستیاں لوگوں کے نظروں کے سامنے ہیں، اور سینہ در سینہ وہ واقعات ان تک کسی نہ کسی حد تک پہنچے ہیں، اگرچہ ملاوٹ کے ساتھ پہنچے، اور قرآن نے پھر صحیح بتا دیا کہ یہ ہوا تھا اور اس میں تمہارے لیے یہ سبق ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، اور باطل کبھی غالب آیا ہے عارضی طور پر، حق مغلوب ہوا ہے، لیکن انجام کار پھر ان کا دیکھ لو۔ فرعون اور بنی اسرائیل کو دیکھ لو کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہنے والا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اور اتنا طاقتور، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیل جو ان کی باج گزار ہیں، ان کے مزدور ہیں، ان کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، وہ فرعون کی اس عظیم بادشاہت کو ختم کریں گے۔ لیکن انجام ہمارے سامنے ہے کہ فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل فتحیاب ہوئے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، تو بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، ان کے انجام کو دیکھ لو اور اس انجام سے عبرت حاصل کر لو۔ فسیروا فی الارض، روئے زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ باتیں لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ واضح طور پر اللہ نے یہ احکامات بیان کر دیے، اور یہ احکامات لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اس سے وہ صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اور نصیحت صرف پرہیزگار اور مومنین ہی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ پھر غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی ابتدائی فتح کے بعد، اور مسلمانوں پر بہت سخت آزمائش غزوہ احد میں آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ انہیں اچانک ان کی فتح شکست میں بدل گئی، تو یہ اس کا ایک دگنا انسان کو غم ہوتا ہے کہ فتح ہو اور اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل جائے۔ اس کا غم زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس شکست کے جو ان کی وجہ سے، یعنی پہلے سے ہی جو شکست ہو، اس کے بجائے پہلے فتح ہو جائے اور پھر کسی اپنی کوتاہی کی وجہ سے شکست ہو جائے تو اس کا غم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اس میں، اور صحابہ کرام کے بڑے بڑے حضرات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام گویا کہ شہید ہو چکے تھے 70 جگہ، تو لازماً تھا کہ بڑے غمگین ہونا فطری امر تھا، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کی ہمتیں پست ہو جاتی اور آئندہ کے لیے وہ کم ہمت ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو ایک عظیم کام لینا تھا اپنے اس آخری دین کو اگلی نسل تک پہنچانے کا، اس میں کوتاہی آ سکتی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور مت پڑ جانا، ہمتیں پست مت کرنا آئندہ کے لیے، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہونا، جو پہلے ہو چکا ہے ہو چکا،
اس پر غمگین مت ہو، اور آئندہ کے لیے کمزور مت پڑنا، کم ہمت مت ہونا۔ یہ تربیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تربیت یافتہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تربیت کی اور بہترین تربیت کی۔ تو اب اگر کوئی شخص ان پر انگلیاں اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ تو بدر میں، احد میں دیکھیں لالچ، الیاذ باللہ مال کی لالچ ان کے دلوں میں آ گئی اور وہ بھاگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے، کبھی یہ مسئلہ مدعا اٹھا لینا اور کبھی وہ خلافت والا مدعا اٹھا لینا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہاں وہ خلافت، تو یہ سوائے بدنصیبی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی قرآن میں، انہی آیات میں اللہ نے 3-4 جگہ آگے فرمایا ہے کہ عفو اللہ عنہ، کہ میں نے معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان پر اس واقعے کو اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ اعتراض کرنے والے، سوائے اپنی عاقبت خراب کرنے کی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے۔ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ان سے ہوئی ہے، ہماری نظر میں وہ کوئی کوتاہی ہے بھی نہیں۔ غنیمت کا سمیٹنا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، غنیمت سب سے حلال ترین مال ہے، اگر وہ غنیمت کے لیے ہی بھاگے وہاں سے چھوڑ کر تو اس میں کوئی غلط اور گناہ تو تھا نہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا، ان صحابہ کرام کو پاک صاف کر دیا اور ان کے لیے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اب 1400 سال بعد اگر کوئی اپنی عدالت لگا لیتا ہے، ایک اللہ کی عدالت سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، اب اگر کوئی شخص آ کر عدالت لگا لیتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گلی کوچوں میں اور مختلف چوک چوراہوں میں ان صحابہ کرام کو اگر گالیاں تک دے دیتا ہے، جیسا کہ چند دن پہلے یہ حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنایا گیا اور اس کو سر عام جلایا گیا۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ شاگردوں پر، اللہ کے شاگردوں پر اور اللہ کی تربیت یافتہ ہستیوں پر اس طرح کر لیں، تو اس سے بڑی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ تربیت تھی اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور مت پڑنا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین بھی مت ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن رہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہے، صحیح رستے پر رہے، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر رہے، غالب تم ہی رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم مومن رہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہمارے لیے واضح ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں کہ انسان کے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایمان کے ساتھ رہے تو میں تمہیں دنیا کی خلافت بھی دوں گا، دنیا کی حکومت بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔